اگلا سوال آیا ہے کہ رمضان کی آمد پر لوگوں کے کیا انداز ہوتے ہیں؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ لوگوں کے کیا کیا انداز ہوتے ہیں رمضان کے آمد پر۔ دو طرح کے لوگ ہم دیکھتے ہیں بنیادی طور پر، دین کے حوالے سے، دین میں رغبت، نیکی میں رغبت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے دو طرح کے لوگ، اور ان کے بارے میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے جسے علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام احمد اور ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ما اتا علی المسلمین شہر خیر من رمضان، آپ ماتے ہیں کہ مسلمانوں پر رمضان سے بہتر کو مہینہ نہیں آیا۔ وما اتا علی المنافقین شہر شر من رمضان، اور اس کے مد مقابل منافقوں پر رمضان سے بدتر کو مہینہ نہیں آیا۔ وذالک، آپ فرماتے کہ یہ کیسے ہے؟ لما یعدہ المؤمن من القوۃ علی العبادہ، کہ جو ایک مومن مسلمان، ما یعدہ المؤمن، کہ ایک مسلمان مومن جو ہے اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے اور مزید نیکیاں حاصل کرنے کے لیے جو تیاری کرتا ہے، اس کا عزم و ہمت ہوتی ہے، اس کی جو نشاط ہوتی ہے، اس کی جو سرگرمی ہوتی ہے مسلمان کی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، نیکی حاصل ہو، اور اس کے مد مقابل وما یعدہ المنافق ما یعد فیہ المنافق من غفلات الناس وعوراتہم، اور اس کے مد مقابل منافق جو ہے کن غفلتوں کا شکار ہوتا ہے اس مہینے کے اندر، اور بلکہ غفلتوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے راز ڈھونڈنا، ان کے ٹو لگانا، اور بلکہ فسق و فجور کے کام کرنا۔ تو اس لحاظ سے یہ مہینہ جو ہے اس کے اندر دو گروہ ہیں، لوگوں کے دو گروہ ہیں کہ ایک وہ گروہ ہے مومنوں کا جن کے لیے کوئی مہینہ اس سے بہتر نہیں ہے، اور دوسرا وہ گروہ جو منافقوں کا ہے کہ جن کے لیے رمضان سے بدتر کو مہینہ نہیں ہے۔ اور بدتر بھی ان کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی وقت کو فضیلت دیتا ہے تو اس وقت کی فضیلتوں کو پانے والے اگر زیادہ نیکیاں کما جاتے ہیں تو اس کی فضیلتوں کی بے حرمتیاں کرنے والے، ان کی ناقدری کرنے والے اسی قدر پھر گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اس چیز کا بیان کیا ہے کہ ایک جگہ پر وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، کہ برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، اندھیرے اور روشنی، سایہ اور گرمی۔ تو جس طرح یہ برابر نہیں، اسی طرح ہی رمضان کے پانے کے لوگ بھی برابر نہیں ہیں۔ تو پہلا گروہ کہ جن کو رمضان کی آمد کی خوشی ہوتی ہے، جس طرح کہ بڑا قریبی عزیز ان کو مل گیا ہو، اس کے آنے کا جس طرح پرجوش استقبال کرتے ہیں، اس کی خاطر مدارت کے لیے وہ بہترین انتظام کرتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ وہ گروہ ہے کہ جن کے لیے رمضان اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کے ایک ایک لمحے سے وہ فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور کوئی ایک لمحہ بھی اس کو ضائع ہونا ان کو برداشت نہیں ہوتا، گوارا نہیں ہوتا، اس کے غنیمتوں کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے راضی کرنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوششوں میں بڑھ چڑھ کر عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا قرآن کی تلاوت ہو یا ذکر ہو یا دعا ہو یا کوئی بھی کس طرح کے نیکی کا کام ہو۔ اور دوسرا گروہ منافقین کا، جس کے بارے میں آپ ماتے کہ جن کے رمضان سے کوئی بدتر مہینہ نہیں، ہاں جن پر شیطان ان کے خواہشات نفس مسلط ہوتی ہیں، دنیا کی مستی میں مگن ہوتے ہیں، اور ان کو یہ رمضان ایک بڑی مصیبت نظر آتا ہے، اور اس میں ہر طرح کے فسق و فجور، حرام خوری اور ان چیزوں میں اپنے جاری ساری رہتے ہیں۔ یہ تو ہیں دو بڑے گروہ لوگوں کے ایمان، نیکی یا اس کے مخالف کے ہونے کے لحاظ سے۔ مزید اس کے علاوہ ہاں کچھ لوگ اس ماہ میں نیکیاں کمانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اس مہینے کے اندر میں مال کمانے کی دوڑ میں لگے ہوتے ہیں۔ دکاندار ہے، کوئی مالدار تاجر ہے، کوئی اس طرح کا شخص ہے، اور لوگوں کو رمضان کے مہینے میں خصوصاً کوئی خرید و فروخت کی ضرورت ہے تو خود اپنی دکانوں کو چمکانے کے اور اپنا مال سجانے میں لگا ہوتا ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کا رمضان میں یہ حال ہوتا ہے کہ صرف رمضان کو اپنی کمانے کا ذریعہ بنا لیا، اور کچھ لوگ رمضان کو کھانے کا ذریعہ بناتے ہیں کہ رمضان میں طرح طرح کی ڈشیں، طرح طرح کے کھانے، ان کے چٹخارے، ان کے چسکے، اور جہاں پر کبھی صرف ایک ہی کھانا کھانے کو ملتا تھا، اب دسترخوان جو ہے اس پر طرح طرح کے افطاری کے ٹائم بھی وہاں پر ان کے کھانے سجتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس سے بھی بدتر ان کا حال کہ رمضان کو بھی اپنے ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر، اپنی بدکاری بے حیائی کے اندر گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ اس ماہ کو سونے کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ کل حال مختلف لوگوں کے انداز ہیں، لیکن اس میں سے، ان سارے اندازوں میں سے، ان سارے طور طریقوں میں سے دیکھا جائے تو صرف اگر کوئی
اس مہینے کی خیر و برکات کو حاصل کرنے والے ہیں تو صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مہینے کے عظمت کو پہچانا، اس کے مقصد کو جانا اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بخشش مغفرت حاصل کر کے جنتیں حاصل کر لی۔ ہاں یہ ہے جو خوش قسمت لوگ ہیں اس مہینے کی خیر و برکات کو سمیٹنے والے۔